بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تھوڑا سا والیوم کم کریں، بہت زور کی آواز ہو گئی۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر۔ آپ حضرات مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے اور میں بھی اس بستی میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں۔ نام تو بچپن سے سن رکھا ہے، نہ جانے کتنے ساتھی ہمارے اس بستی کے رہنے والے ہیں اور کتنے جو شناسہ تھے دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے آج ہماری ملاقات مقدر فرمائی تھی۔ میرا نام صلاح الدین سیفی ہے۔ سیفی ہمارے خاندانی سرنیم ہے۔ سیف عربی میں کہتے ہیں تلوار کو۔ جس زمانے میں یہ سب چیزیں عام تھیں، اس پر کوئی لائسنس نہیں تھا، کوئی پابندی نہیں تھی، اس زمانے میں جو لوگ لے کر پھرا کرتے تھے، اس زمانے میں خاندان یہ کام کیا کرتا تھا، اس نسبت پر سیفی کہا جاتا ہے۔ اصل وطن میرا میرٹھ ہے، جو اتر پردیش میں دارالعلوم دیوبند کے قریب ایک بستی پڑتی ہے، اس کا نام ہے دورالہ، ضلع میرٹھ میں۔ وہاں کی پیدائش ہے، لیکن تقریباً 35-40 سال سے ترکیسر ضلع سورت میں جو بستی ہے جہاں دارالعلوم فلاحی دارین ہے، میں وہاں کا متوطن بن چکا ہوں، وہاں کا رہائشی ہوں۔ یہ میں نے اس لیے اپنا تعارف ذکر کیا کہ اگر میں اتنا نہ کہتا تو پورے بیان میں آپ یہی سوچتے رہتے آ کون سے کہاں تھی آویلو سے سا ماٹے آویلو سے کیوں آیا ہے، کوئی چندے کا اعلان ہے، یہ اب پہلی مرتبہ چہرہ نظر آ رہا ہے، تو نفسیاتی دھوکہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس جو ہے وہ جو کنسیپٹ تھا اس کو کلیئر کرنے کے لیے اتنی بات میں نے کہی۔ اسی کی اگر پرمیشن میں کسی اور کو دیتا، اپنے کسی دوست کو کہ میرا تعارف کرا دو، جو کرانا چاہتے ہوں گے، نہیں تو پتہ نہیں مجھے شیخ الحدیث بناتے، کسی ادارے کا محتوم بناتے، جبکہ نہ میں شیخ الحدیث ہوں نہ ادارے کا محتوم ہوں، کیونکہ کئی مرتبہ بہت سا مبالغہ ہو جاتا ہے۔ میرے سامنے اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں اور میرے بارے میں ایسی چیز کہی جا رہی ہے جس کو مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ میں ایسا ہوں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنی زبان سے خود ہی تعارف کرا دے۔ اور تعارف اور تعریف میں بہت بڑا فرق ہے۔ تعریف تو بالکل مناسب نہیں، تعریف تو اللہ کو سزاوار ہے۔ تعارف یہ ہے کہ سننے والے اور بیٹھنے دیکھنے والوں میں ایک ہم آہنگی ہو جائے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ کون ہے۔ خیر دوستو، چونکہ یہ اہل علم کی بستی ہے، دیولہ، خانپور، کاوی، سارود، یہ بڑے بافیض بستی ہیں، ادارے ہیں، یہ گاؤں ہیں۔ یہاں کے پڑھنے والے پڑھانے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور پوری دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اچھا رکھے۔ بچپن کے میرے ایک استاذ تھے مکتب کے اندر، جنہوں نے مجھے قاعدہ بغدادی، قاعدہ نورانی پڑھایا تھا۔ ان کا نام تھا منشی نور الحسن، منشی نور الحسن۔ میں چھوٹا سا تھا، ان کے پاس پڑھتا تھا۔ ان کا بیعت کا تعلق تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس زمانے کے اندر پورے ملک میں دو تنظیمیں کام کر رہی تھیں، ایک کانگریس اور ایک مسلم لیگ۔ دونوں کا منشا یہ تھا کہ انگریز اس ملک کو چھوڑ کے جائیں، ہمارا وطن ہمارے حوالے کریں۔ اور دونوں طرف بڑے بڑے علماء تھے، اور دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہونے کی وجہ سے دونوں تنظیمیں الگ الگ تھیں اور دونوں میں اختلاف بھی تھا، لیکن وہ اختلاف ذاتی نہیں تھا، دشمنی کا نہیں تھا، بلکہ دلائل کا تھا۔ دونوں طرف بڑے بڑے علماء تھے اور دونوں کے پاس دلائل تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کے حامی تھے اور اس میں بڑے بڑے علماء شامل تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لیگ کے حامل تھے، لیگ کے حامی تھے اور اس میں بڑے بڑے علماء تھے۔ خیر میرے استاد جو منشی نور الحسن تھے، نہ وہ قاری تھے، نہ عالم تھے، نہ حافظ تھے، بس ایک منشی تھے۔ رجسٹر میں بیٹھ کے حساب کتاب لکھا کرتے تھے کسی جگہ، لیکن انہوں نے
قرآن پاک کی تصحیح کسی پانی پتی قاری صاحب کے سامنے کی۔ اس زمانے میں پانی پت کے قرہ بڑے مشہور تھے۔ قرآن پاک کی تصحیح کی ناظرہ درست کیا، بس اس کے بعد انہوں نے عہد کر لیا کہ اب زندگی بھر میں قرآن پاک کی تصحیح بچوں کی کرایا کروں گا۔ چنانچہ میں نے ان سے قرآن پاک کی تصحیح کی، یعنی قاعدہ پڑھا اور قرآن پاک شروع کیا ان کے سامنے۔ تو وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھری جوانی میں بیعت ہو گئے تھے، اور جیسا کہ میں نے بتایا اس زمانے میں انگریزوں کا شاسن چل رہا تھا اس ملک پر، اور ان کو بھگانے کے لیے، کھدیڑنے کے لیے جو جد و جہد چل رہی تھی وہ دو طرح کی پارٹیاں کر رہی تھیں، ان میں سے ایک کانگریس تھی، ایک لیگ تھی۔ تو میرے استاد محترم حضرت منشی نور الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سوچا میرے شیخ لیگ کے حامل ہیں، لیگ کے حامی ہیں، تو میں بھی اسی کی خدمت کرتا ہوں تاکہ شیخ بھی خوش ہو اور ان کا منشا بھی پورا ہو۔ لہٰذا میرٹھ ضلع کی لیگ کی جو تنظیم تھی اس کا میں رکن بن گیا۔ تو ایک مرتبہ کال آئی میٹنگ کی، میں میٹنگ میں پہنچا۔ میٹنگ میں کھڑے ہو کر میں نے ایک بات کہی کہ بھئی حضرت مدنی بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، اگرچہ ان کی تنظیم الگ ہے، اور حضرت تھانوی بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن ہم لیگی لوگ ان کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ تو اس میں سے کوئی لیگی کھڑا ہوا اور کہا تم حضرت مدنی کو بزرگ سمجھتے ہو؟ ان کو کس نے بزرگ کہا؟ کوئی بزرگ نہیں ہو۔ کہا اگر آپ کا رویہ ایسا ہی ہے تو پھر میں لیگ سے استعفیٰ دیتا ہوں، اور استعفیٰ دے کے میں گھر چلا آیا۔ لیکن میں نے سوچا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس لیگ کے حامی ہیں ان کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ یہ لوگ کس طرح توہین کرتے ہیں ایک دوسرے کی۔ چنانچہ یہ شکایت لے کے میں تھانہ بھون پہنچا۔ وہاں جاتے جاتے رات ہو گئی، حضرت آرام کرنے جا چکے تھے۔ فجر کی جب آرام کرنے حضرت جا چکے تو ان کے خادم نے میرے سونے بیٹھنے کا انتظام کیا۔ میں نے ان کے خادم سے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا میرٹھ میں، اور میں بڑے دکھی دل کے ساتھ یہاں حضرت کے پاس پہنچا ہوں یہ بات سنانے کے لیے۔ تو خادم نے کیا کہا، تم حضرت مدنی کو بزرگ سمجھتے ہو؟ بزرگ تو ابلیس بھی تھا۔ لو، حضرت کے خاص خادم جب ان کی رائے یہ ہے تو آگے پتہ نہیں اللہ جانے کیا حال ہوگا۔ کہا کہ رات کو نیند نہیں آئی، بے چین ہو گیا میں نے کہا کہ حضرت سے میں یہ بات کہوں گا کہ کہہ دینا۔ اس پہ اور زیادہ تعجب ہوا۔ خیر فجر کی نماز ہوئی، نماز کے بعد حضرت لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں بات کہاں سے شروع کروں اور کس طرح سے اس کا آغاز کروں۔ حضرت نے جیب میں سے ایک خط نکالا اور اس کو کھولا اور فرمایا کہ کسی سائل نے مجھ سے کچھ سوال کیا ہے، میں اس کا جواب پہلے آپ کو سوال سناؤں اس نے سوال کیا ہے، پھر میں نے اس کو کیا جواب دیا وہ سناتا ہوں۔ چنانچہ حضرت نے سوال پڑھا کہ ایک سائل مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ دیوبند کے اندر جو ہے حضرت مدنی وہ بھی بزرگ ہیں، اور تھانہ بھون کے اندر جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ بھی بزرگ ہیں، لیکن وہاں شفقت ہے، پیار ہے، محبت ہے، اور یہاں سختی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، زجر و توبیخ ہے۔ ایسا فرق کیوں؟ دونوں کام تو ایک ہی کر رہے ہیں اصلاح کا۔ تو کہا یہ تو سائل نے سوال کیا، اس کا سوال کا جواب سوال ختم ہو گیا، اب میں نے اس کا کیا جواب دیا وہ سنیں۔ کہا بھئی وہ جو دیوبند میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو مانند دریا ہیں، اور دریا کے اندر کوئی پیشاب بھی کر دے تو اس کی پاکی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو تھانہ بھون میں ہیں وہ تو چھوٹے سے گھڑے کے مانند ہیں، اس میں اگر کوئی ایک قطرہ بھی پیشاب کا ڈال دے تو اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ کہ جب حضرت نے اپنے مخالف کو، جو کسی تنظیم کے ذمہ دار ہیں، مخالف کو اتنا اونچا بڑا درجہ دیا اور اپنے آپ کو اتنا گرایا تو مجھے ہمت مل گئی۔ میں نے کہا حضرت مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے کہ کرو۔ کہا ایسا ایسا واقعہ پیش آیا میرٹھ میں، اور رات کو ایسا ایسا واقعہ پیش آیا خانقاہ میں، آپ کے خادم نے یہ کہا۔ تو حضرت نے فرمایا آپ میرے خادم کے سامنے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جی حضرت، کا بلاؤ ان کو۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا۔ پھر حضرت نے آنے والے اپنے خادم سے کہا تم ان کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ جی ہاں یہ میرے والد کے دوست کے بیٹے نور الحسن ہیں۔ کہا ان کی آپ سے کوئی دشمنی تو نہیں؟ کہ نہیں۔ اور آپ کی؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہ یہ کچھ سنانا چاہتے سنو۔ ان کو کہا حضرت نے کھڑے ہو جاؤ اور سناؤ۔ کہ حضرت ایسا ایسا واقعہ رات پیش آیا اور میں نے ان کے سامنے ایسی بات کہی تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت مدنی کو تم بزرگ سمجھتے ہو؟ بزرگ تو ابلیس بھی تھا۔ حضرت نے فرمایا آپ نے ایسا کہا ہے؟ کہ جی حضرت۔ دوسرے خادم کو کہا ان کا کان پکڑو اور نکال دو باہر ان کو مسجد سے، اور کہا خبردار مجھ سے بات مت کرنا۔
اب یہ باہر چلے گئے. اب ان کو تو یہ امید ہی نہیں تھی کہ میری شکایت بھی ہو جائے گی اور آنے والا اتنی ہمت کر کے ان سے شکایت بھی کر سکے گا. خلاف توقع جب ایسی ڈانٹ پڑی ان کو باہر نکال دیا گیا اور کہا مجھ سے بات مت کرنا. اب وہ رونے لگے. کسی قاری صاحب کے واسطے سے ایک رقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا. حضرت مجھ سے بہت بڑی گستاخی ہوئی, آپ مجھے معاف فرما دیجیے. حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں, صاحب معاملہ دیوبند میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں ان کے پاس جاؤ اور ان سے معافی مانگو اور ان سے لکھوا کے لاؤ, تب میں معاف کروں گا. چنانچہ یہ دیوبند گئے اور دیوبند جانے کے بعد حضرت کو واقعہ سنایا. حضرت نے ایک پرچی میں لکھ دیا کہ حضرت میں نے ان کو معاف کر دیا, آپ بھی معاف کر دیں. حضرت تھانوی نے جو اس کو پڑھا کہا یہ معافی نامہ معتبر نہیں ہے, پتہ نہیں تم نے ان کو کیا سنایا اور کیا بات پہ انہوں نے معافی دے دی. یہی واقعہ جس کی وجہ سے میں نے تم سے ناراض ہو کے باہر نکالا ہے, یہ واقعہ ان کو سناؤ کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ حضرت مدنی کو کس نے بزرگ کہا, بزرگ تو ابلیس بھی تھا. یہ سننے کے بعد اگر وہ آپ کو معافی دے دیں اور اس واقعے کا وہ حوالہ اپنے قلم سے لکھیں کہ آپ نے یہ واقعہ ان کو سنا دیا, تب میں ان کی معافی معتبر سمجھوں گا, تب میں تمہیں معافی کرنے پہ سوچوں گا. پھر یہ دوبارہ گئے, پھر واقعہ سنایا اور کہا حضرت اس واقعے کا خلاصہ آپ لکھ کر آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اس واقعے کو سنا اور میں نے ان کو معاف کر دیا. حضرت نے لکھا کہ حضرت یہ واقعہ میں نے سنا اور میں نے ان کو دل سے معاف کر دیا, آپ بھی معاف کر دو. وہ خط لے کر آئے, حضرت نے پڑھا, کہا ٹھیک ہے میں نے معاف تو کر دیا, لیکن میرا دل ابھی متاثر ہے, مطمئن نہیں ہے, منفعل ہے, لہٰذا گفتگو کی اجازت میں تمہیں بعد میں دوں گا. میرے بھائیوں, یہ تھے ہمارے بڑے, یہ تھے ہمارے اکابر اسلاف. ان کے اختلافات بھی تھے, وہ شریعت کے تھے, دلائل کے تھے, اپنی ذات کے نہیں تھے. آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے, ابھی تو پورے فارغ بھی نہیں ہوئے, کوئی حافظ ہے, کوئی قاری ہے, جی مکمل عالم بھی نہیں بنے, اور ذرا سے کسی بات پہ اختلاف ہو گیا تو مسجد میں اس طرح سے جائیں گے کہ اس کے ساتھ نماز پڑھنی نہ پڑے, ایسے دروازے جائیں گے کہ اس کے ساتھ جو ہے کندھے سے کندھا ملانا نہ پڑے, جی. اور اگر کسی دعوت میں شریک ہو گئے تو آگے پیچھے ہو جائیں گے. دوستو, یہ ہم دل میلے لیے پھرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس دل کی قیمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر چند دن کے لیے بھیجا ہے, اور پتہ نہیں کہ جتنے دن گزر گئے وہ زیادہ تھے, یہ جو بچے ہیں وہ زیادہ ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے جو گزر گئے وہ زیادہ گزر گئے, اور جو بچے ہیں وہ تھوڑے سے بچے ہیں. اب تھوڑے سے دنوں میں ہمیں تلافی مافات بھی کرنی ہے اور آگے کی تیاری بھی کرنی ہے, جو بہت مشکل ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ پیارے اللہ ہماری سیئات کو, ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے اور آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے. دوستو, ہم گھر بیٹھے لوگوں کے بارے میں دل کے اندر میل لیے بیٹھے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں نا جو کچرا چنتے ہیں, اکثر عورتیں ہوتی ہیں, میلے کچیلے ان کے کپڑے ہیں, بڑا سا بورا لٹکا کے رکھتے ہیں کندھے پر, اور ایک ہاتھ میں لکڑی ہوتی ہے, اس کے کئی کام ہوتے ہیں. ایک تو کچرا پیٹی میں اس کو گھمانے اور کرولنے کے کام آتی ہے, اور دوسرا کوئی کتا وتا پیچھے ہو تو اس سے دفاع کے کام آتی ہے. تو وہ کچرا پیٹی کے اندر کچرا چننے والی وہ عورت, وہ جو بنگلوں میں بیٹھے ہوئے شاہی لوگ ہوتے ہیں, ان کو بلسان حال, باڈی لینگویج سے یہ سمجھاتی ہے کہ او بنگلے والو مجھے دیکھو, میں وہ ہستی ہوں جو کچرے میں سے, گندی چیزوں میں سے اچھی چیز تلاش کر رہی ہوں, کچرے میں سے اچھی چیز تلاش کر رہی ہوں, اور تم محلوں میں بیٹھ کر, بنگلوں میں بیٹھ کر اچھوں میں برائی تلاش کرتے ہو. میں تو گندگی میں, برائی میں اچھائی ڈھونڈ رہی ہوں, کوئی اچھی چیز مل جائے, کوئی کام کی چیز مل جائے. اور تم وہ لوگ ہو جو اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو, پی رہے ہو, پہن رہے ہو, اوڑھ رہے ہو, بچھا رہے ہو, اور اللہ کی نعمتوں میں غرق ڈوبے جا رہے ہو, اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اچھائیوں میں برائی ڈھونڈتے پھرتے ہو. میرے بھائیوں, اللہ پاک نے اس دنیا کو ہمارے لیے عبرت گاہ بنایا ہے, ہمارے لیے آزمائش گاہ بنایا ہے. یہ ہمارے لیے چراگاہ نہیں ہے کہ ہم کھاتے پیتے اور چرتے رہیں. اللہ پاک نے ہمیں عبرت گاہ بنایا اس دنیا کو. ہم اس دنیا میں آئیں اور لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور سبق حاصل کریں اور راہ راست پر قائم ہوں. جی, راہ راست پر قائم ہوں. ہم سنگل ویزا لے کر دنیا میں آئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی انسان ملٹیپل ویزا لے کر دنیا کا نہیں آیا, سنگل انٹری پر آئے ہیں, اور وزٹ ویزا ہے. سیرو فی الارض, زمین میں گھومو اور زمین میں دیکھو, اور ہماری قدرت کے کرشمے دیکھ کر ہمیں پہچانو ہم کون ہیں. دوستو, دین اسلام نام ہے,
اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا. دین اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا. ہم سمجھتے ہیں ہم سفید ہماری داڑھی ہے, سفید لباس پہنتے ہیں, صف اول میں نماز پڑھتے ہیں, ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا, ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا. نہیں دوستو, یہ تو پورے اسلام کا ایک چھوٹا سا جز ہے عبادت, اور عبادت کی بھی ایک قسم ہے نماز. نماز کی پابندی زندگی بھر کرنا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن کوئی بندہ صرف نمازی بن کر دنیا سے چلا جائے یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے کہ دین اسلام تو پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک, پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک 24 گھنٹے 8 پہر اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرنا, اس کو دین اسلام کہتے ہیں, اس کو اسلامی زندگی کہتے ہیں. اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا. اور اللہ کا حکم ایک نہیں ہے, صرف نماز کا حکم نہیں ہے, صرف زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے, صرف حج کا حکم نہیں ہے, صرف رمضان کا حکم نہیں ہے. ہر لمحے ہر گھڑی اللہ رب العزت نے ہمارے ذمے احکام لگائے ہیں. ہر لمحے کوئی نہ کوئی حکم اللہ کا ہماری طرف متوجہ ہے. ہر لمحے کوئی نہ کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا ہماری طرف متوجہ ہے. دوستو, ہم دین کو سمجھیں, ہم شریعت کو سمجھیں, منشأ شریعت کو سمجھیں, منشأ خداوندی کو سمجھیں کہ کس موقع پر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں, کس موقع پر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. میرے شیخ محترم حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم, وہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب امریکہ میں رہتے تھے, بہت زمانے تک وہاں رہے ہیں, انجینئر تھے. وہاں ان کے شیخ حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا جانا ہوا, تو حضرت ان کو زو میں لے کر گئے, چڑیا گھر. حضرت نے فرمایا کہ وہاں لے کے چلو جہاں لائن ہوتا ہے, شیر ہوتا ہے. چنانچہ اس ڈپارٹمنٹ لے کر گئے, دیکھا کہ شیر ایک خاص پنجرا ہے بہت بڑا, یعنی جالی لگی ہوئی ہے, اس کے اندر شیر آزاد کھلا ہوا ہے. حضرت کے ہاتھ میں عصا تھا, ٹھوڑی کے نیچے اس کو لگایا اور ٹکٹکی باندھ کے 1 گھنٹے تک شیر کو دیکھتے رہے. وہ دھاڑ مارتا تھا. جب 1 گھنٹہ مسلسل دیکھتے رہے, اس کے بعد اپنا سر ہٹایا اور کہا ہماری طرف متوجہ ہوئے, تو دیکھا کہ آنسو پلکوں سے نکل کر نیچے رخسار پہ ڈھلک رہے تھے. پھر فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی کئی شان ہیں, لیکن 2 شان بڑی نرالی ہیں, ایک شان جلالی اور ایک شان جمالی. شان جمالی آپ دیکھیے, تتلی کے اندر, مرغی کے چوزوں کے اندر, بندر کے بچوں کے اندر, بلی کے بچوں کے اندر, خرگوش کے اندر, جی, اور پھولوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان جمال مترشح ہے کہ جب یہ اللہ کی مخلوق اتنی پیاری ہیں تو اللہ کتنے پیارے ہوں گے. اور کہا شیر کے اندر, مگرمچھ کے اندر, سانپ کے اندر, بچھو کے اندر شان جلال مترشح ہے. کہا جب اس شیر کے سامنے دنیا میں ہم نہیں کھڑے ہو سکتے تو اس کو پیدا کرنے والے رب ذوالجلال کے سامنے قیامت کے دن کیسے کھڑے ہو سکتے. جب اللہ کی مخلوق شیر کے سامنے ہم دنیا میں کھڑے نہیں ہو سکتے تو شیر کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کے جلال کے سامنے قیامت کے دن کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں. اور یہ کہہ کے رو پڑے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شان جمال پر بھی غور کریں اور شان جلال پر بھی غور کریں اور اپنے آپ کو معتدل رکھیں, بھٹکنے نہ پائیں, بہکنے نہ پائیں, اللہ کے حکموں پہ عمل کریں. دیکھو یہ دین اسلام جو اللہ کے حکموں کا نام ہے, در حقیقت اسی میں ہماری آزمائش. میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھولیوی رحمۃ اللہ علیہ, جو دارالعلوم فلاح دارین کے سابق شیخ الحدیث تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ فرماتے تھے آدم, الف مد آ دال میم, آدم زاد, آدم زاد. کہا آدم زاد یعنی انسان آزاد رہنا چاہتا ہے, لیکن یہ اس وقت تک آزاد نہیں رہ سکتا جب تک کہ یہ آدم زاد کا جو لفظ ہے اس میں سے بیچ میں سے دم نہ نکل جائے. جب دم نکل جائے گا پھر آزاد ہو جائے گا. آدم زاد کو اردو میں لکھو, الف مد آ دال میم آدم, پھر زا الف دال زاد. ٹھیک, اب الف مد آ کے بعد دال اور میم ہے, اس کو مٹا دو تو بننا آزاد.
فرمایا جب تک انسان کے دم میں دم ہے وہاں تک یہ آزاد نہیں، اس کے پیروں میں حقوق العباد کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، حقوق اللہ کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، لہٰذا یہ آزاد نہیں ہے۔ ہر لمحے اللہ کا کوئی نہ کوئی حکم حقوق العباد کی لائن سے، حقوق اللہ کی لائن سے اس کی طرف متوجہ ہے، لہٰذا اس کو وہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ آزاد کیسے؟ ہم اپنی مرضی سے سو نہیں سکتے، اپنی مرضی سے جاگ نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کچھ کھا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کچھ پی نہیں سکتے۔ جی ہمارا مرنا جینا اللہ کے حکموں کے تابع ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھو مور ہے، مور جانتے ہیں نا؟ اچھا ناچنا اسلام میں جائز نہیں، ناچنا اسلام میں جائز نہیں، لیکن مور ناچتا ہے، ناچتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے آنکھوں کے سامنے ناچتا ہے، برسات کے موسم میں ناچتا ہے، ہماری چھت پہ بیٹھ کے ناچتا ہے، کھیت میں بیٹھ کے ناچتا ہے جی۔ اور ہمیں کیا کہا؟ خبردار ناچنا مت، اور مور کو کہا ناچو، خوب ناچو۔ تو یہ آزمائش ہے کہ نہیں؟ ہم کو تو منع کیا اور شیر کو مور کو نچایا، تو یہ نچانے کا کام کس نے کیا؟ اللہ نے۔ حکم کس کا کہ چل رہا ہے؟ اللہ کا۔ ہمارے اوپر پابندی اور ان کو چھوٹ، ان کو چھوٹ۔ ماں، بیٹی، بہن اور چوتھی بیوی، یہ چاروں عورت ذات ہے نا؟ بیوی کو چھوڑ کر ماں، بہن، بیٹی، ان تین کے ساتھ کیا وہ کام جائز ہے جو بیوی کے ساتھ ہے؟ حرام، حرام ہے۔ پابندی کہ آپ ان سے تعلق دوسرے انداز کا رکھیں گے اور بیوی کے ساتھ اور انداز کا تعلق رکھیں گے، تو یہ پابندی کس نے لگائی؟ اللہ نے۔ اور یہی چیز جانوروں میں ہے، اس میں بھی ماں، بیٹے، بہن سب ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاں کوئی پابندی نہیں، تو ضابطہ کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ معلوم ہے دین اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، اور یہی ہماری آزمائش ہے، یہی ہماری آزمائش ہے۔ انسان جو آزادی پسند ہے، جو آزادی چاہتا ہے، یہ پابند رہنا نہیں چاہتا، لہذا دنیا میں بھی ایک بہت بڑی قوم تیار ہو گئی ہے جس کو لبرزم کو ماننا کہتے ہیں، یعنی آزادی کو، آزاد خیالی کہ ہم جو چاہیں کھائیں، جو چاہے پئیں، جہاں چاہیں جائیں، جس طرح سے چاہے رہیں، ہم چاہے کپڑے پہنیں یا کپڑے نکالیں جی، ہم چاہے ماں بہنوں کے ساتھ چاہے جس طرح کا بیہیو کریں، برتاؤ کریں۔ جب ہماری بہن، ہماری بیٹی دوسرے کی جب نکاح میں جا سکتی ہے تو اپنا مال اپنے گھر میں کیوں نہ رہے، اور یہ چیز ہم کیوں خود استعمال نہ کریں؟ یہ لبرزم، یہ خیال ہے آزاد خیال لوگوں کا، اور یہ مزاج بنتا جا رہا ہے آزاد مزاج، بلکہ شیطانی ذہن رکھنے والوں کا۔ لیکن اسلام نے کہا کہ ہرگز نہیں، جو باتیں تمہیں کہی گئی ہیں بس وہ کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچیں۔ اس لیے دوستو زندگی کا اگر سلیبس سمجھنا ہے تو اس کو اس بات سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق 18,000 مخلوق پیدا فرمائی، ایک روایت کے مطابق 18,000 مخلوق پیدا فرمائی۔ اس 18,000 مخلوق میں ایک قسم میں اور آپ بھی ہیں، میرا اور آپ کا شمار ایک ہی قسم میں ہے، بنی نوع انسان۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق کو بھی اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ اگر ایک مخلوق کو بھی بیکار پیدا کیا ہوتا تو نعوذ باللہ یہ سمجھ میں آتا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل بیکار بھی ہے، اور اللہ کا کوئی عمل بیکار نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے 18,000 جو مخلوق پیدا فرمائی، دوسری مخلوق کس لیے پیدا فرمائی اس کے بارے میں تو ہمیں پڑھنا نہیں ہے، لیکن ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ ہم انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ تو انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ جس مقصد کے لیے انسانوں کو پیدا کیا اس مقصد کے لیے ایک مخلوق کو بھی متعین نہیں فرمایا انسانوں کے علاوہ، اور وہ ہے اللہ کی محبت و معرفت۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اللہ کی محبت اور معرفت کو پہچانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اللہ کی محبت میں مست ہو جائیں۔ یہ مقصد زندگی ہے۔ تو مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ جو بندہ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کو مینٹین کرے گا وہ کائنات کا بہترین فرد ہے، وہ کامیاب انسان ہے۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مقصد زندگی ہے اللہ کی محبت و معرفت۔ اس ٹاسک کو پانے کے لیے، اس نشانے تک پہنچنے کے لیے اللہ نے 2 راستے بنائے، ان راستوں پہ چل کے اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ راستے کون سے ہیں؟ ایک ہے اوامر اور دوسرا ہے نواہی۔
اوامر کا معنی ہے، یہ امر کی جمع ہے، اس کے معنی اللہ کے آرڈرز، اللہ تعالیٰ کے احکام۔ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کریں، اور نواہی نہیں کی جمع، جن چیزوں سے اللہ پاک نے روکا ہے ان سے بچیں۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں جیسے ٹرین کی دو پٹری ہوتی ہیں، اور دونوں ٹرین کا اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے دونوں پٹری کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے۔ ایک ناقص ہو یا سرے سے نہ ہو اور دوسری ٹھیک ٹھاک ہو، ٹرین منزل پہ نہیں پہنچ سکتی۔ دونوں کا بالکل درست چست ہونا ضروری ہے۔ تو ہم اوامر پر عمل کریں، نواہی سے 100% بچیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اوامر پہ تو عمل کر رہے ہیں لیکن نواہی سے بچنے کا اہتمام نہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور حرام بھی کھا رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں اور دھوکہ دہی بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اوامر پر بھی عمل کر رہا ہے اور نواہی سے بچنے کا اہتمام نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، تو یہ کامیاب مومن نہیں۔ کامیاب کیا ہے کہ اوامر پر بھی عمل کرے اور نواہی سے بھی بچے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت کو حاصل کرنا یہ مقصد زندگی ہے۔ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے دو لائن ہیں، ایک ہے اوامر پر عمل کرنا اور دوسرا نواہی سے بچنا۔ اور ان دونوں لائن پر چلنے کے لیے اللہ نے دو ہیلپر بنائے، دو معین و مددگار بنائے، ایک ہے کثرت ذکر اللہ اور دوسرا ہے صحبت اہل اللہ۔ ذکر اللہ کے اندر قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، اللہ کے نام مبارک کا ذکر کرنا بھی ہے، اور جتنے بھی ذکر و اذکار کے قبیل سے عبارتیں ہیں، چاہے وہ استغفار ہو، چاہے درود شریف ہو، چاہے سبحان اللہ الحمدللہ ہو، چاہے قرآن پاک کی تلاوت ہو، یہ سب کے سب ذکر اللہ میں داخل ہیں۔ تو جو بندہ ذکر اللہ کا اہتمام کرے گا جی، اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا، تو صحبت میں بیٹھنے سے اس کی زندگی کے اندر ہمت آئے گی، نیک اعمال کرنے کی اس کے اندر انرجی پیدا ہوگی، صلاحیت پیدا ہوگی، اور ذکر و اذکار کے کرنے سے اللہ باطن کو منور فرمائیں گے، دل کے اندھیرے دور ہوں گے، دل میں اجالا پیدا ہوگا۔ تو جب دل کے اندر اجالا پیدا ہوگا اور اہل اللہ کی صحبت سے راہ ملے گی تو بندے کا پھر اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا انتہائی آسان ہو جائے گا، انتہائی آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ والوں کی صحبت کے اندر کئی دفعہ ایسی بات کان میں پڑ جاتی ہے، زندگی وصول ہو جاتی ہے، زندگی وصول ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ اللہ والے اپنی نشست میں بٹھا کر کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، سامنے والے کے دل پر ایسے نشانے پہ لگتی ہے، وہ وہاں سے اٹھتا ہے تو زندگی بدل کر اٹھتا ہے کہ بس یہ بات میں نے سن لی، اب اس کے بعد اس کے خلاف نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایسا ایسا کرنا اور ایسا ایسا مت کرنا۔ اب وہ صحابی قسم کھا لیتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، نہ اس میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر یہ بندہ اپنے وعدے پہ پکا ہے تو دنیا میں چلتے ہوئے جنتی کو دیکھ لو۔ یہ مفہوم ہے۔ تو دوستو، کئی مرتبہ اپنے بڑوں کی صحبت میں بیٹھ کر کوئی ایسی بات کانوں کے واسطے سے دل کے اوپر پڑتی ہے کہ آدمی کے دل پر لگ جاتی ہے اور زندگی سنور جاتی ہے، زندگی سنور جاتی ہے۔ پڑوسی ملک میں ایک چرسی کسی نوجوان سے ملا، چرس پینے والا جو نشے کا کام کرتا ہے، نشے کی چیز استعمال کرتا ہے، اور کہنے لگا کہ یار کچھ پیسے دے دو، بہت طلب آئی ہے، مجھے چرس پینا ہے۔ کہ دیکھ بھائی، کھانے کے لیے پیسہ دے سکتا ہوں لیکن یہ گناہ کے لیے پیسہ نہیں دے سکتا۔ تو اس چرسی نے عجیب بات کہی کہ یار کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے، تو مجھے چرس کے پیسے دے دے۔ بات بالکل 100% صحیح، کھلانے کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے لیکن گناہ کرانے کی ذمہ داری تو اللہ نے نہیں لی۔ اس نے کہا یار کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے، تو مجھے بس چرس کے پیسے دے دے۔ کہ اس نے اس انداز سے کہا کہ میں دینے پہ مجبور ہو گیا، میں نے کچھ پیسے اس کو جیب سے نکال کے دے دیے۔ اس نے ہاتھ میں لیے اور تیز تیز سے ایک قدم ایک منزل کی طرف چلنے لگا۔ کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا کہ دیکھو یہ جاتا کہاں ہے اور کرتا کیا ہے۔ اللہ کی شان، وہ چلتا جا رہا تھا، راستے میں کوئی فنکشن ہال تھا، شادی خانہ، اس کے 2 حصے تھے، بیچ میں سڑک گزر رہی تھی، ایک طرف مردوں کا انتظام تھا، دوسری طرف عورتوں کا تھا۔ کھانے کا انتظام مردوں والے حصے میں تھا اور پہنچایا جا رہا تھا عورتوں والے حصے میں۔ تو ایک نوجوان ایک ٹرے بھر کے بریانی کے لے کے جا رہا تھا عورتوں کو دینے کے لیے،
ٹھوکر لگی اور سڑک کے کنارے ساری ٹرے اس کی گر گئی. اس نے اس کو جھاڑا، خود بھی اپنے کپڑے جھاڑے اور فریش لینے کے لیے گیا. اب اس چرسی نے دیکھا کہ بریانی کا ڈھیر لگا ہوا ہے. جو زمین سے لگی ہوئی ہے وہ تو نیچے والا حصہ ہے، اوپر کا تو فریش ہے. یہ تو اتنی ساری ہے کہ میرا زمین تک پہنچتے پہنچتے تو میرا پیٹ بھر جائے گا. لہٰذا وہیں بیٹھ گیا کھانے کے لیے. کہا میں پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا، یہ کھا رہا ہے. اس کی نظر مجھ پہ پڑی. دیکھتے کے ساتھ ہی کہا وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے، لیکن آج کل ذرا اس سے انبن چل رہی ہے. کیا بات کہی؟ وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے، لیکن آج کل ذرا اس سے انبن چل رہی ہے. اور ہاں وہ کریم اتنا ہے، غصہ چاہے جتنا ہو جائے بھوکا کبھی نہیں سلاتا. اللہ اکبر. چرسی نے کیا باہوش بات کہی. وہ کریم اتنا ہے کہ غصہ چاہے جتنا ہو جائے بھوکا کبھی نہیں سلاتا. میرے بھائیوں، جب اللہ والوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور بہت سی واقعات اور بہت سی باتیں جب کان میں پڑتی ہیں تو کئی مرتبہ کوئی عبرت کا واقعہ، کوئی ایسا حکایت اور کوئی ایسی بات دل پہ لگتی ہے کہ آدمی زندگی پہ لے لیتا ہے، دل پہ لے لیتا ہے اور زندگی اس کی سنور جاتی ہے. اس لیے اس دنیا کے اندر جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، کسی کو برا مت سمجھو، اپنے کو برا سمجھو. کوئی آدمی کسی کو برا نہ سمجھے. کیا پتا جس برے کو ہم برا جانتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں وہ تو برائی میں ہم نے کبھی ایک مرتبہ اس کو سن لیا تھا، دیکھ لیا تھا، اب تو وہ اللہ کا ولی بن چکا ہے توبہ استغفار کر کے. تو جب ہم نے کبھی اس کی برائی اس کی سنی تھی یا کبھی اس کو برائی میں دیکھا تھا وہ تو ماضی بن گیا، اور اب تو حال ہے. ماضی کے گناہ تو توبہ استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں. کیا پتہ اس حال میں یہ اللہ کا ولی بن چکا ہو. ترکی کے اندر ایک سلطان مراد گزرے ہیں، خلیفہ مراد، عثمانیوں میں تھے. یہ بھیس بدل کر کبھی کبھی بستی کا جائزہ لیتے تھے. دیکھا کیا کہ ایک نوجوان سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے. تو انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی ناک کے قریب پہنچایا، یہ محسوس کرنے کی کوشش کی سانس چل رہا ہے کہ نہیں. محسوس ہوا کہ اس کی روح نکل چکی ہے. فوراً جو لوگ جا رہے تھے ان کو روکا رہے، بھائی دیکھو یہ کوئی آپ کی بستی کا ہی آدمی ہے، پہچانو کون ہے، اس لیے کہ اس کا انتقال ہو چکا. جس نے بھی دیکھا کہ تھو یہ تو شرابی اور شبابی آدمی تھا، چھوڑو نشہ کر کے پڑا ہوگا. خلیفہ مراد نے کہا سنو، یہ شرابی تھا شبابی تھا جو بھی کچھ تھا، اب اس کا انتقال ہو چکا اور ہمارا فریضہ ہے ہم زندوں کا کہ ہم اس کو پہلی منزل تک پہنچائیں. لہٰذا اس کا گھر جہاں گھر ہے وہاں تک پہنچانا ہمارے ذمہ ایک فریضہ ہے. خیر چند لوگوں نے ہاتھ پیر پکڑے، خلیفہ مراد نے بھی سہارا دیا، اس کے گھر لے گئے. لوگوں نے دروازے کے اندر اس کی میت کو پہنچا کر فوراً اپنی راہ لی. سلطان مراد وہیں کھڑا رہا، خلیفہ مراد کھڑا رہا. اس کی عورت آئی اور خوب روئی پھوٹ پھوٹ کے، اور روتے روتے اس نے ایک عجیب بات کہی، میرے سرتاج، میری محبتوں کی معراج، قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے یہ بات کہوں گی، پیارے اللہ میرا شوہر اللہ کا تیرا ولی تھا. سلطان مراد حیران کہ لوگ جو دائیں بائیں رہنے والے تھے، محلے کے افراد تھے، بستی کے افراد تھے، وہ تو اس کے بارے میں یہ کومنٹ کر کے گئے ہیں کہ یہ شرابی اور شبابی تھا، اور بیوی جو سب سے بڑی گواہ ہوتی ہے گھر کے اندر، جی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں قیامت کے دن کہوں گی اللہ سے کہ تو اللہ کا ولی تھا. تو فوراً خلیفہ مراد نے پوچھا بڑی بی ذرا یہ بتاؤ کہ آخر وہ کون سا عمل تھا نیکی کا جس کے بھروسے پہ تم کہہ رہی ہو کہ یہ اللہ کا ولی تھا. کہنے لگے اے اجنبی شخص، میں نہیں جانتی تم کون ہو، بس میں اتنا جانتی ہوں اپنے شوہر کے بارے میں کہ میرا شوہر کوئی بہت متمول گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا، یہ متوسط آدمی تھا، اور یہ روزانہ کمانے کے لیے جاتا، شام کو جو کچھ لے کر آتا کما کر اس سے ہم کھاتے تھے. تو کئی مرتبہ 2 پیسے زیادہ کما کے لاتا تو یہ شراب کی دکان پہ جاتا، شراب فروش کے گھر جاتا اور ایک بوتل میں اتنے پیسے کی شراب لے کر آتا، اور گھر میں آ کے نالی پہ بیٹھ کے موری پہ بیٹھ کے بہاتا اور کہتا اللہ سے کہ پیارے اللہ آج اس شراب کو نہ جانے کتنے منہ اور کتنے پیٹ تک جانے سے میں نے بچا لیا ہے. اگر میں نہ خرید کے لاتا تو پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو پیتے خرید کر وہاں. میں اٹھا کر لے کر آیا ہوں تاکہ اس کو ضائع کر سکوں. اتنی شراب میں نے نہ جانے کتنے منہ اور کتنے پیٹ تک جانے سے بچا لی ہے. میرے پیارے اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لیجیے. اور کبھی کچھ زیادہ پیسے کما کے لاتا تو اس عورت کے پاس جاتا جو گناہ کراتی ہے پیسے لے کر، جسم فروش ہے،
اور وہاں جا کر کہتا کہ آج رات کے تم کیا پیسے لوگی، تو پیسے بتاتی، تو اس نے پیسے اس کو دیتا کہ لو یہ پیسے، لو یہ پیسے، اور باہر سے دروازہ بند کر دیتا اور صبح تک وہیں مصلی بچھا کر عبادت میں لگا رہتا۔ تو جن لوگوں نے اس کو فاحشہ عورت کے گھر تک جاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس کو شبابی کہا، اور جن لوگوں نے اس کو شراب کی بوتل میں شراب لاتے دیکھا یا میخانے تک جاتے ہوئے دیکھا انہوں نے اس کو شرابی کہا۔ لیکن معاملہ اس طرح کا تھا۔ خلیفہ مراد بھی تعجب میں پڑ گیا۔ اس لیے دوستو، کبھی بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، ظاہر میں کسی کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کریں، اس لیے کہ معاملہ تو اللہ کا ہے۔ ہر میخانے کی طرف جانے والا شخص شرابی نہیں ہوا کرتا، اور ہر فحشکار عورت کے گھر تک جانے والا شخص فاحش نہیں ہوا کرتا، فحشکار نہیں ہوا کرتا۔ کیا پتہ وہ کوئی پلمبر تھا، کوئی الیکٹریشین تھا، پتہ نہیں وہ کس مقصد کے لیے گیا۔ کیا ضروری ہے کہ فاحشہ گھر کے اندر کوئی گیا ہے تو وہ فحشکاری کر کے آئے؟ میخانے کی طرف جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں اگر کوئی بندہ گیا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ شراب پینے گیا، ہو سکتا ہے کسی گمشدہ کو تلاش کرنے گیا، ہو سکتا ہے وہ پبلک پیلس دیکھ کر وہاں استنجا اور ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیا۔ اس لیے دوستو، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا، معاشرت کا بہترین اصول بیان فرمایا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المومن مرآت المومن، مومن تو مومن کے لیے آئینے کے مانند ہے۔ میرر کہتے ہیں انگلش میں آئینے کو، جس میں ہم چہرہ دیکھتے ہیں، کہ مومن تو دوسرے مومن کے لیے آئینے کے مانند ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح سے آئینے کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو تو وہ آئینہ بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارے ہاں تم نے ناک برابر صاف نہیں کی، یہاں گندگی لگی ہے، تمہاری آنکھوں میں میل ہے جی، اور تمہارے چہرے پہ کالک لگی ہے۔ مثلا اس نے 3 عیب بتائے، لیکن یہ عیب کیسے بتائے؟ ساؤنڈ سسٹم پہ نہیں، چلا کے نہیں، شور کر کے نہیں، ایسے سائلنٹ موڈ میں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ مومن کو چاہیے اگر کسی اپنے دوست، اپنے بھائی، کسی مومن کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اس کی اصلاح ایسے کرے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ المومن مرآت المومن، مومن تو مومن کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے۔ جیسے آئینہ عیب بتاتا ہے عیب داروں کے اندر، لیکن کبھی چلا کے نہیں کہا کرتا، اور جب وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے، دوسرا بندہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کی چغلی نہیں کرتا کہ یہ ابھی جو گیا ہے اس کے اندر میں نے 3 عیب تلاش کر کے بتائے ہیں، یہ ایسا عیب دار آدمی تھا۔ دوسرے کے سامنے غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا۔ مومن کی شان یہ ہے جب کسی کو کسی کا عیب بتا دے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو اور اس کی انسلٹ نہ کرے، دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرے۔ یہ ہے مومن کی شان۔ اب یہاں سے ذرا ایک بات اور سمجھ لیں، گفتگو کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ہم جب کسی کے ساتھ بات کریں اور اس کی اصلاح کی بات کریں تو اس کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے مثبت اور ایک ہے منفی۔ مثبت طریقہ جس کو پوزیٹیو کہتے ہیں، اور منفی گفتگو کا انداز جس کو نیگیٹو کہتے ہیں۔ دونوں کے الگ الگ اپنے اثر ہیں۔ مثبت انداز سے ہمیشہ بات بنتی ہے اور منفی انداز سے ہمیشہ بات بگڑتی ہے۔ لہذا ہمیشہ اپنے آپ کو مثبت انداز میں رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی کی بچی ہے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بچی جوان العمر ہے، پڑھنے جاتی ہے، اسکول جاتی ہے، لیکن ڈاؤٹ ہے کہ یہ کہیں غلط راستے پہ نہ چلی جائے۔ اب اس بچی کے ابو سے آپ کو کچھ بات کرنی تھی، تو ایک ہے منفی طریقہ، ایک ہے مثبت طریقہ۔ منفی طریقہ تو یہ ہے کہ مسجد سے سیڑھی سے اتر رہے ہیں، کہہ رہے ہاں بھائی تیری بیٹی کے پر لگ گئے، ذرا سنبھال اس کو۔ اب کسی کی بیٹی کے بارے میں کسی باعزت آدمی کو برسر بازار اس طرح سے کہا جائے تو اس کو تو بہت برا لگے گا، تو اس کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہو جائے گی کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ اس طرح بات کرنے کا کوئی طریقہ ہے۔ اور ایک ہے مثبت طریقہ۔ مثبت طریقہ یہ ہے کہ بھائی جان مجھے آپ سے بہت ضروری بات پر، ٹاپک پر آپ سے ذرا بات کرنی ہے، آپ میرے گھر آئیں گے کہ نہیں نا، آپ ہی میرے گھر چلو، اس وقت چائے کا موقع ہے، چائے تیار ہو چکی ہوگی، ظہر کے بعد ہم چائے پیتے ہیں، ساتھ میں بیٹھ کے چائے پئیں گے اور بات بھی کر لیں گے۔ اب وہ آپ کو اپنے گھر پہ لے گیا، آپ نے چائے پی اور اچھی طرح کنفرم کر لیا کہ کوئی دیکھنے والا، کوئی سننے والا تو نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اور قریب ہوئے کہ دیکھو بھائی جان
میں آپ کا پڑوسی ہوں، آپ میرے بھائی کے مانند ہیں، آپ کی بیٹی میری بیٹی اور میری بیٹی آپ کی بیٹی، آپ کے بچے میرے بچے اور میرے بچے آپ کے بچے کا بالکل صحیح۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھول جیسی بیٹی عطا فرمائی، اور بچی ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، سمجھدار ہے، اسے دیکھتے ہیں دل خوش ہوتا ہے۔ وہ اب پڑھنے جاتی ہے، وہ جس راستے پہ جاتی ہے وہاں کچھ اوباش قسم کے بچے بیٹھے ہیں، اور وہ کچھ نہ کچھ بچیوں کو چھیڑتے ہیں، بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے گزرتی ہے بچی، وہیں دکان سے وہ اسٹیشنری کا سامان وغیرہ لیتی ہے، تو مجھے غیرت آتی ہے کہ کہیں کوئی بچہ اس کے ساتھ میں کوئی تعلق قائم نہ کرے۔ اس لیے میری آپ سے ایک درخواست ہے، بچی ماشاءاللہ بالکل پاک باز ہے، بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں، لیکن آئندہ کا خیال رکھتے ہوئے، بھوشیہ کا خیال رکھتے ہوئے یہ بات میں نے اپنا فریضہ سمجھا آپ کو بتانا کہ آپ یا تو خود اس کو ڈراپ کر کے آیا کریں، یا آپ کی اہلیہ ہماری بھابھی وہ خود اس کو ڈراپ کر کے آیا کرے، اور جب اس کی چھٹی اس کو لے کے ساتھ میں آیا کرے، تاکہ اس راستے کے اوباش قسم کے بچے کوئی غلط مس بیہیو نہ کریں۔ جب آپ نے اس انداز سے اس کو بات کہی تو کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری بچی کے مستقبل کا اتنا خیال رکھا، ایسا خیال تو کوئی خیر خواہ رکھ سکتا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کل سے انشاءاللہ میں اس کو سنجیدگی کے ساتھ لوں گا۔ تو دیکھو یہ مثبت طریقہ ہے۔ ہم لوگ کئی مرتبہ اس انداز سے بات کرتے ہیں، چاہے وہ دینی بات ہو، لیکن بات کہنے کا انداز اتنا جارحانہ، اتنا ڈینجر ہوتا ہے کہ سامنے والا بجائے اس بات کو قبول کرنے کے رد کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دوسری مثال، ایک نوجوان بچہ ہے اور بستی کے اندر صف اول میں نماز پڑھنے والے کوئی سفید ریش بوڑھے ہیں۔ اب اس بچے کو انہوں نے دیکھا، اے لڑکے ادھر آ، کس کا بیٹا ہے تو، کس کا لڑکا ہے؟ کہ جی میں فلاں کا ہوں۔ تیرے باپ نے تجھے کچھ سکھایا نہیں، تجھے کچھ سمجھایا نہیں؟ اب مسجد میں سارے لوگ اس کی طرف متوجہ، ارے آج کس کی باری ہے، کیا مصیبت ہے آج، دیکھ تیرا پاجامہ یہ جھاڑو دے رہا ہے، قیامت کے دن اللہ رحمت کی نظر سے دیکھیں گے بھی نہیں، اور اتنا حصہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب اس نے بات تو کہہ دی، لیکن بچے نے جب بات سنی دل کے اوپر اس کو چوٹ لگی کہ سب کے سامنے میری ایسی انسلٹ کی، اور یہ کہا تیرے باپ نے تجھے کچھ سکھایا کہ نہیں، تو تڑاک سے بات کی، میرے باپ کو بیچ میں لانے کی کیا بات تھی، یہ تو میرا عمل ہے۔ اب وہ مسجد سے باہر نکلا اور پیچھے کھڑے ہو کر مسجد کے مینارے کو دیکھ کر کہا، اے مسجد تجھے میں ساتھ سلام کرتا ہوں، اب میں تیرے اندر نماز پڑھنے نہیں آؤں گا۔ جہاں اس قسم کے لوگ ہوں جب سب کے سامنے شرمندہ کرتے ہوں، انسلٹ کرتے ہوں، ایسی مسجد میں مجھے نماز نہیں پڑھنا۔ اب بتائیے، بات تو اس نے 100% صحیح کہی کہ اللہ تعالیٰ نظر شفقت سے دیکھیں گے نہیں ایسے شخص کو، اور اتنا حصہ جہنم میں جائے گا جو ٹخنوں سے نیچے لباس رکھتے ہیں۔ بات تو صحیح کہی، لیکن کہنے کا انداز انتہائی بھونڈا تھا، انتہائی منفی تھا۔ یہی بات دوسرا آدمی کہتا ہے، بیٹا ادھر آؤ۔ وہ نوجوان قریب آیا، کندھے پہ آتا کہ بیٹا کس کے بیٹے ہو؟ کہ جی میں فلاں ابراہیم بھائی، فلاں جو آدمی ہیں ان کا۔ ارے وہ تو میرے بھائی ہیں، تم تو میرے بھتیجے لگتے ہو۔ شاباش بیٹا شاباش، بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہ انکل میں پڑھتا بھی ہوں اور سائڈ پہ کچھ جاب بھی کرتا ہوں۔ اللہ بیٹا تمہیں رزق حلال میں برکت دے، اللہ تمہیں علم نافع دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ بیٹا اور قریب آؤ میرے، اور قریب کیا، پھر کان میں کہا، بیٹا یہ جو پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے ایسے شخص کو دیکھیں گے بھی نہیں، اور اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ اب آپ کہتے جا رہے ہیں اور وہ اوپر کرتا جا رہا ہے، اوپر کرتا جا رہا ہے، اوپر کرتا جا رہا ہے جی، اور اس نے اس پر عمل کیا۔ اب جب بھی آپ کبھی بازار میں بستی میں نظر آئیں گے، فوراً وہ بائک لے کے روکے گا، انکل چلیے نا، کہاں جانا ہے میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ نہیں بیٹا میرا گھر تو قریب ہے، میں تو یہی جا رہا ہوں۔ اب آپ کے کہنے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ زندگی بھر کے لیے آپ نے اس بچے کو غلام بے دام بنا لیا۔ وہ تو جب بھی کہیں آپ کو دیکھے گا سلام کرے گا، مسافہ کرے گا، آپ کی دعائیں لے گا جی، جب کبھی بائک لے کے گاڑی لے کے نکلے گا آپ کو لفٹ دے گا۔ آپ کے کہنے کا انداز مثبت جو تھا، آپ کہنے کا انداز پیارا اور مشفقانہ جو تھا۔ تو دوستو، منفی انداز سے بات کہنے سے بات بگڑتی ہے، مثبت انداز سے بات کہنے سے بات بنتی ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کے لیے مصلح ہیں، ہم خود صالح بنے اور دوسرے کے لیے مصلح بنے، خود نیک بنے اور دوسرے کے لیے اس کو نیکی پر لانے والا بنے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، عجیب دور آیا ہے، جو صالح ہے وہ مصلح نہیں، اور جو مصلح ہے وہ صالح نہیں، جو خود نیک ہے وہ دوسروں کو نیک بنا نہیں رہا، اور جو دوسروں کو نیک بناتے پھر رہے وہ خود نیک نہیں۔ یہ ایسا دور ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں اپنے سبق کے طور پر کہ یتیم بچہ وہی نہیں ہے جس کے امی ابا فوت ہو گئے ہوں، اس زمانے میں یتیم بچہ وہ بھی ہے
جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور ان کو اتنی فرصت نہ ہو کہ بچوں کی تربیت کر سکے. وہ بچے بھی یتیم کی مانند ہیں. وہ زندہ باپ کے یتیم بیٹے ہیں, وہ زندہ باپ کے یتیم بچے ہیں. دوستو, ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں, اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں. اسکول جاتے ہیں بچے, شام کو ان سے سنیں, بیٹا آج تمہارے ٹیچر نے کیا لیکچر دیا, کیا نئی بات کہی. ہمارے معصوم بچوں کو اسکولوں کے اندر شرک پڑھایا جا رہا ہے, شرک پلایا جا رہا ہے, شرک مشرکانہ ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں. ان سے پوچھا جا رہا ہے جی بارش کی دیوی کون ہے, دولت کی دیوی کون ہے, بارش کا دیوتا کون ہے, کھانے پینے کا دیوتا کون ہے. ہم سے ایسے الفاظ پوچھے جا رہے ہیں جی. کئی مرتبہ چھوٹے موٹے ایگزام ہوتے ہیں, اس کے اندر ایسے ایسے سوال ہوتے ہیں اور اس پہ 15 10 مارک دیے جاتے ہیں. اب بتائیے, بچہ مارک حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو لکھ دے گا, اور جو لکھے گا وہ شرک ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مشرک کی مغفرت نہیں. اس لیے اپنے بچوں کو, بیٹا کیا پڑھایا گیا تمہیں اسکول میں, تمہارے ٹیچر نے کیا سمجھایا. جب وہ بات کریں کوئی منفی اور بات کہیں ایسی کہ جو اسلام سے دور کر دینے والی ہے, تو آپ اس کو اس کا برین واش کریں, کو کہیں بیٹا تمہارے ٹیچر نے بالکل غلط کہا ہے. ہمارے اسلام کی تعلیمات یہ ہے, ہمارا تھاٹ یہ ہے, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہماری سمجھ یہ ہے, ہمیں اس کو فالو کرنا ہے, وہ چاہے جو بھی کچھ کہیں. اس لیے آج کے دور کے اندر ماں باپ کے اوپر بچوں کی تربیت کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی. اس لیے جوان بچے بچیاں جس کمرے میں سوتے ہوں, اس کمرے میں لائٹ کو آف مت ہونے دو, اس میں اجالا رہنے دو. بچوں کو اجالے میں سونے کا عادی بناؤ, اس لیے کہ اندھیرا مستقل دعوت گناہ دیتا ہے. اب آپ میں سے کوئی سوال کرے کہ اندھیرا کر کے سونا سنت ہے. اندھیرا کر کے سونا شادی شدہ جوڑے کے لیے سنت ہے, شادی شدہ کے لیے جو اندھیرا کر کے سونا سنت. لیکن جو نوجوان بچے بچیاں, جو مراہق, جو جوان العمر بچے کمروں میں ہیں, ان کو اسٹوپر لگانے کا بھی مجاز مت بناؤ کہ آپ اسٹوپر لگا کے بھی نہ سوئیں, کھلے دروازے کر کے سوئیں اور لائٹ جلا کے سوئیں, تاکہ ہمیں ہر وقت تمہارے اوپر نگرانی رکھنے کا ہمیں موقع مل سکے. اس لیے کہ دروازہ بند کر دیا, لائٹ آف کر دی, اور شیطان کی فوج سیل فون کے ساتھ موجود ہے, سیل فون کی شکل میں نہ جانے کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے دوستو, جتنی نعمتیں اس دور میں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, اور جتنی رزق کی فراوانی, راحت کی فراوانی, اسباب راحت کی فراوانی اس دور میں جتنی اللہ پاک نے فرمائی ہے, اس سے کہیں زیادہ ہماری تربیت کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے بحیثیت باپ ہونے کے اور ذمہ دار ہونے کے. ہم اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں, ہم اپنے بچوں کی نماز کی فکر کریں, ہم اپنے بچوں کے عقائد کی فکر کریں. عقائد کا معاملہ اتنا گمبھیر ہے. اگر عقیدہ توحید اور رسالت ہمارا سلامت نہیں ہے, یعنی اللہ ایک ہے, ایک, نہ آدھا نہ پونا, نہ 1.5 نہ 2 نہ 2.25 نہ 3, اللہ پورے ایک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ پاک نے چھوٹی صورت کے اندر اپنا تعارف کرایا ہے. اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں, نہ فرشتوں کی ضرورت ہے, نہ انسانوں کی ضرورت ہے, نہ جناتوں کی ضرورت ہے, نہ کسی اور حیوان کی ضرورت ہے, نہ آسمان کی, نہ زمین کی, نہ چاند کی, نہ سورج کی. اللہ بے نیاز ہیں. لیکن کیسے بے نیاز؟ اللہ کو ان کسی چیز کی ضرورت نہیں ان میں سے, لیکن تمام چیزوں کو اللہ کی ضرورت ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کے باپ ہیں نہ وہ کسی کی اولاد ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اللہ کا کوئی ہمسر بھی نہیں. کوئی جماعت, کوئی تنظیم سوچے ہم سب کے سب مل کر اللہ کی ہیلپ کرتے ہیں, غلط. اللہ پاک نے چھوٹی صورت کے اندر اپنا تعارف کرایا. ہم اللہ کو ایک مانیں, اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کریں, شرک نہ کریں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں اور خاتم النبیین مانیں. تو جو بندہ عقیدہ توحید اور رسالت کو سلامتی کے ساتھ لے جائے, ان دونوں باتوں کو, توحید اور رسالت دونوں کو سلامتی کے ساتھ لے جائیں, پھر چاہے وہ ایک دن کی نماز نہ پڑھے, ایک روزہ نہ رکھے, ایک حج نہ کرے, ایک عمرہ نہ کرے, ایک پیسے کی زکوٰۃ نہ دے, خدا کی قسم سزا بھگت کر جہنم میں, ان اعمال کو نہ کرنے کی سزا بھگت کر مر کٹ کے آخر میں جنت میں جائے گا. اور اگر سب سے آخری جہنمی بن کر جنت میں جانے والا بھی ہوا تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے گا. یہ عقیدہ توحید اور رسالت کی برکت ہے. اور اگر عقیدہ توحید اور رسالت میں گڑبڑی ہے, اللہ تعالیٰ جیسا مخلوق کو بھی سمجھتا ہے, بزرگوں کو, اصحاب مزار کو اللہ تعالیٰ جیسا سمجھتا ہے,
جی کہ یہ بھی اولاد دیتے ہیں، یہ بھی اولاد لیتے ہیں، یہ بھی روزی دیتے ہیں، یہ بھی نوکری دیتے ہیں، اور یہ بھی نوکری چھینتے ہیں، اور یہ بھی گھر بناتے ہیں، اور یہ بھی کاروبار اجاڑتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے ساتھ شرک کا عقیدہ کسی مخلوق کے ساتھ رکھتا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اسی طرح کا کوئی نبی دوسرے کو مانتا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، ان کے بعد فلاں جو ہے ایسا نبی صفت رہا ہے، اگر اس میں گڑبڑی ہے تو یاد رکھنا، چاہے نمازیں پڑھ کے پیشانی پہ نشان پڑ جائے، چاہے مکہ مکرمہ میں فلیٹ خرید کر دن میں 10 عمرے کرے، چاہے روزانہ زندگی بھر روزے رکھے، چاہے بیگ بھر کر اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے، خدا کی قسم جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، اس لیے کہ عقیدہ توحید اور رسالت گڑبڑ تھا۔ تو ہم اپنے بچوں کو عقیدہ توحید اور رسالت پر مضبوط کریں، جی اللہ کے تو بچوں کو متوجہ کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم اپنے بچوں کے دل میں بٹھائیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کو اور اس کے شوق کو دل کے اندر پیدا کریں، پھر دیکھیے ہماری زندگی کتنی پیاری ہوگی۔ تو دوستو، زندگی میں کام تو بہت کچھ کرنا ہے، لیکن ہم دھوکہ کھا گئے، کچھ سفید پہننے لگے، جی نماز پڑھنے لگے، نماز کی پابندی کی اللہ نے توفیق دے دی تو ہم مطمئن سے ہو گئے کہ اب ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ نہیں دوستو، جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو چھوٹا سا دین کا شعبہ ہے، وہ بھی عبادت میں سے ایک عبادت ہے نماز۔ اس کے علاوہ 5 شعبے ہیں اسلام کے بنیادی، یعنی پورے اسلام کو 5 شعبوں میں گھیرا جا سکتا ہے، تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے عقائد، عقائد کا تعلق دل دماغ کے ساتھ ہے، اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی خاتم النبیین ماننا، جی اور بھی عقائد کے قسمیں ہیں، تو عقائد کو سمجھنا، سیکھنا، اس پر عمل کرنا۔ دوسرا عبادات، عبادات میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 4 شعبے آتے ہیں، ان کو سیکھنا اور جس موقع پر جو عبادت کا موقع آئے اس کو کرنا۔ تیسرا ہے معاملات، معاملات کہتے ہیں لین دین کو، خرید و فروخت کو، اسلام میں کیسے بیچا جائے، کیسے خریدا جائے، اس کو بھی طریقہ سکھایا ہے۔ ایک آدمی دریا کے کنارے جال لے کر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس جال کو میں ڈالوں گا اور جتنی مچھلی اس جال کے اندر آئے گی 500 روپے میں آپ کو بیچی، لینے کے لیے تیار ہیں آپ نے کہا کہ لو 500 روپے پیشگی، میں تیار ہوں۔ اسلام نے کہا کہ یہ لین دین کا معاملہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز آپ کو بیچنا چاہتے ہیں وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے قابو میں نہیں، وہ اس کا بھی مالک نہیں، اس کے اختیار میں نہیں۔ ہو سکتا ہے جال ڈالے اور اس میں سے اتنی سی مچھلی، اتنا سا لیوٹا، اتنا سا جھینگا کوئی آئے تو کوئی 500 روپے میں خرید لے گا، اور ہو سکتا ہے جال ڈالے اور اس میں جی ٹنوں من مچھلی آئیں تو کیا وہ 500 روپے میں بیچ دے گا؟ اس کی نیت پھر جائے گی کہ لے بھائی 500 نہیں، میں تجھے 1000 واپس کرتا ہوں، لیکن اتنا مال آیا ہے، یہ 1500 کا نہیں ہے تو بہت ہزاروں کا ہے، تو میں تجھے نہیں بیچتا۔ اسلام نے کہا یہ لین دین اس طرح کا معاملہ جائز نہیں ہے، پہلے وہ جال ڈال لیں، پکڑ لیں، آپ دیکھ لیں، پھر اگر وہ 500 میں آپ کو دے رہا ہے اور آپ مناسب سمجھتے ہیں، اس میں نفع سمجھتے ہیں تو لیں، ورنہ چھوڑ دیں، لیکن پہلے سے ایسا معاملہ نہ کریں۔ تو ایک شعبہ ہے معاملات کا کہ ہم خرید و فروخت کیسے کریں، جی اور ایک شعبہ ہے معاشرت کا۔ معاشرت کہتے ہیں میاں بیوی کے تعلقات، اولاد اور ماں باپ کے تعلقات، پڑوسیوں کے تعلقات، رشتہ داروں کے تعلقات، رہن سہن کیسا ہو، رہن سہن کیسا ہو، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری گاڑی کے پارک کرنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے فلیٹ کے اندر اوپر رہنے سے نیچے والوں کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے ان کی نیند اچاٹ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں معاشرت۔ اور چوتھا شعبہ، 5واں شعبہ ہے اخلاق۔ اخلاق کا تعلق دل کی کیفیت کے ساتھ ہے کہ ہمارے دل کے اندر حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، ہمارے دل کے اندر محبت ہو، اخلاق ہو، جی خیر خواہی ہو، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اور دوستو ایک سنت تو ایسی ہے جو ہم تمام سے تقریباً چھوٹ رہی ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو ایسا دل بنائیں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ اس دل کے اندر کینہ نہیں تھا، حسد نہیں تھا، بغض نہیں تھا، اس میں عداوت نہیں تھی، دشمنی نہیں تھی۔ ہم اپنے دل کو ایسا دل بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے ان شعبوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، اللہ ہماری بستی کو ایک مثالی آئیڈیل نمونہ بنا دے۔ پیارے اللہ، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزار دیا، نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ میرے پیارے اللہ، اب ہم ایسی زندگی جی کر آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں جو زندگی آپ کو پسند آ جائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہمارے جو ساتھ میں سفر میں دوست احباب ہیں ان میں سے ایک بچے کی تمنا تھی کہ وہ توبہ طائب ہو کر زندگی گزارے اور اللہ کا محبوب بننے کی کوشش اس کی تمنا ہے۔ اور بھی بہت سے مجموعے میں اس طرح کے ہوتے ہیں جو نئے انداز سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ماضی کے گناہوں پر سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آج توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے۔ اب ہلکے پھلکے معمولات ہیں، زندگی کیسے گزارنے اس کو سمجھ لیں۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی صبح میں پڑھیں اور شام میں پڑھیں۔ نیز پاؤ پارا آدھا پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں اور دھیرے دھیرے کر کے اس مقدار کو آگے بڑھائیں۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں، اور خاص طور سے نوجوان بچے انٹرنیٹ کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، سیل فون کے فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ سیل فون بقدر ضرورت استعمال کریں، اور باقی اس میں جو گناہوں کے فیوچر ہیں اور گناہوں کی جو سائیڈ اور ذرائع ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل
سب کے میزان پر جب تلیں گے عمل، سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ کس سے مانگیں کس سے مانگیں، کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ اللہ جی، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ سوہنے اللہ معاف کر دیجئے، اچھے اللہ معاف کر دیجئے، اچھے ربا معاف کر دیجئے۔ اللہ اس مجمع کے اندر یا اللہ کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سفید ریش بھی ہیں جن کے خالی ہاتھوں کو لوٹاتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے، اور میرے پیارے اللہ وہ علماء صلاح بھی ہیں جنہوں نے بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے بڑھاپا یا اللہ آپ کے مصلے پہ گزار دی ہے، یا اللہ مسند درس پہ گزار دی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، کہ اللہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، یا اللہ اسی کے طفیل ہم سب کی مغفرت کر دیجئے۔ یا اللہ اس مجمع کے اندر ایک تعداد ان علماء کی بھی ہے جنہوں نے بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک خدمت دین میں اپنا وقت گزار رکھا ہے، مدرسوں سے وابستہ ہیں۔ جب وہ چھوٹے سے بچے تھے، ماں اور باپ نے دونوں نے مل کر ان کے بچوں کے ان کے خرچے اٹھائے اور ان کے اخراجات برداشت کیے اور ان کو پڑھانے کے لیے بھیجا، اور گھر سے کافی دور بھیج کر ان کو پڑھنے کا موقع دیا۔ اور جب بچے بڑے ہوئے، سمجھدار ہوئے، پھر پڑھ کر فارغ ہو کر واپس گھر آئے اور پھر چند ہی مہینے میں کسی ادارے میں تقرر ہو گیا اور پڑھانا شروع کر دیا۔ پہلے خود بچے تھے اور اب بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے خود بوڑھے ہو گئے لیکن بچپن سے نہ نکل سکے۔ اور پیارے اللہ، جب کبھی یہ نوجوان بچہ کسی ادارے میں جب پڑھانا شروع کرتا ہے، گھر سے بوڑھے باپ کا فون آتا ہے، بیٹا میں اتنے دن سے بستر مرگ پر ہوں، اتنے دنوں سے بیٹا میں بیمار ہوں، مجھے کسی اسپتال لے جا کر مجھے چیک اپ کرا دو، میرا کچھ علاج کرا دو۔ پھر یہ شخص مدرسے سے چھٹی لے کر اپنے بوڑھے باپ کو، جس باپ نے اس مقام تک پہنچایا، لے جا کر اسپتال پہنچاتا ہے، اور اسپتال میں ڈاکٹر کو دکھاتا ہے، ڈاکٹر کچھ ٹیسٹ لکھ دیتا ہے۔ پھر یہ نوجوان کسی سے پوچھتا ہے یہ ٹیسٹ کتنے میں ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ 10,000 اور 15,000 لگیں گے۔ اتنی تو اس کی تنخواہ میں گنجائش بھی نہیں ہوتی کہ وہ اتنے اخراجات خرچ کر کے، اتنے پیسے خرچ کر کے اپنے ماں باپ کا وہ ٹیسٹ کرا سکے۔ پھر وہ کسی حکیم کی دکان پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک عالم ہوں اور میری تنخواہ میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں انگریزی طریقہ علاج سے اس کا علاج، باپ کا علاج کرا سکوں، پلیز آپ مجھے کچھ معجون دے دیں، کوئی مجھے کچھ کاڑھا دے دیں، کوئی ایسا نسخہ دے دیں میرے والد صاحب کو شفا ہو جائے۔ پھر بچہ
اپنے باپ کو اپنے گھر لے کر آتا ہے. بوڑھا باپ پوچھتا ہے بیٹا ہاسپٹل لے کر گئی تھی, ڈاکٹر نے کیا کہا؟ بچہ توریہ کرتا ہے اور کہا ابا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد شفا دے دیں گے. اے میرے پیارے رب, حقیقت یہ ہے اس کی تنخواہ میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ اپنے باپ کو ایڈمٹ کرتا اور زیر علاج کرتا. وہ تو بیچارہ جھوٹ بولنے پہ مجبور تھا, توریہ کرنے پہ مجبور تھا. اے میرے پیارے اللہ, ترس آتا ہے ان علماء پر اور ترس آتا ہے ان حفاظ اور قراء پر. پیارے اللہ, امت کی خدمت بچپن سے جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک کرتے ہیں, لیکن امت کا حال یہ ہے ان کو اتنی شعور نہیں پیدا ہوا کہ آخر ان کی بھی تو ضرورتیں ہیں, ان کے بھی تو تقاضے ہیں, ان کے پیچھے بھی تو موت و زیست اور بیماری لگی ہوئی ہے. اے میرے پیارے اللہ, ان علماء کی رزق میں اتنی برکت عطا فرما. یا اللہ, یہ جہاں جہاں سے تنخواہ لیتے ہیں یہ پائی پائی واپس لوٹانے والے بن جائیں, تاکہ قیامت کے دن ان صحابہ کرام کے صفوں میں کھڑے ہوں کہ جنہوں نے بغیر کچھ لیے دیے پیارے اللہ دین کی خدمت انجام دی ہے. میرے پیارے اللہ, ایسی شان عطا فرما دیجئے. یا اللہ, ان کے دونوں ہاتھوں کو خرچ کرنے والا بنا دیجئے. وما ذالک علی اللہ بعزیز, اللہ آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. میرے پیارے اللہ, ہمارے علماء کو, ہمارے صلحاء کو یا اللہ دنیاوی نعمتوں سے بھی اتنا نوازیے کہ دنیا والے جب ان کی دنیا کو دیکھیں تو وہ خود دین کی محبت میں ان کے دل میں پیدا ہو جائے. یا اللہ, ایسی شان اور توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ, ہمیں دنیا بھی اتنی اچھی عطا فرمائیے کہ دنیا والے جب ہماری دنیا کو دیکھیں تو وہ دین پر آنے والے بن جائیں. میرے پیارے اللہ, اس بستی پہ خصوصی رحمتیں نازل فرما. یا اللہ, اس بستی میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو کمزور ہیں ان کو قوت عطا فرما, جو بے گھر بے در بے سہارا ہیں ان کو سکون و سہارا عطا فرما. یا اللہ, نہ جانے کتنے بچے ایسے ہیں جو جوان ہیں, بوڑھے ماں باپ نے اپنی کل سرمایہ خرچ کر کے ان بچوں کو باہر ملکوں میں بھیجا ہے. میرے پیارے اللہ, وہاں ان کے کاغذات پورے نہ ہو سکے, وہاں ان کا حق ابھی پورا نہ ہو سکا اور وہ چھپ چھپ کر کام میں لگے ہوئے ہیں. پیارے اللہ, وہ گھر اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے آ بھی نہیں سکتے اور وہاں ان کو بلا بھی نہیں سکتے. یا اللہ, وہ وہاں تڑپ رہے ہیں اور ماں باپ ادھر تڑپ رہے ہیں. اللہ, ان بچوں کے لیے آسانی فرما دیجئے. اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنے, ان کو حج عمرہ کرانے والے بنے, ان کو بلانے والے بنے, ان کی وہاں بلا کر خدمت کرنے والے بنے, خود آنے والے بنے اور ماں باپ کی ضرورتوں کا تکفل کرنے والے بنے. اللہ, ایسی شان عطا فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ, اس بستی میں سنا ہے کہ وقتاً فوقتاً علماء صلحاء کو بلایا جاتا ہے, کچھ افراد ان کو دعوت دیتے ہیں. میرے پیارے اللہ, ان دعوت دینے والوں کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دیجئے. یا اللہ, کتنا پیارا عمل ہے کہ سارے کے سارے لوگ محبتوں کے ساتھ جڑ کر آنے والے مہمان کی بات کو سنتے ہیں. یا اللہ, کسی بندے کے دل پہ تو کوئی بات اثر کرے گی اور کوئی نہ کوئی تو عمل پہ کھڑا ہوگا, وہی مغفرت کا سامان بن جائے گا. میرے پیارے اللہ, مدارس دینیہ, مکاتب قرآنیہ, مساجد اسلامیہ, وہ خانقاہیں جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے اور اقامت دین کے لیے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں, اللہ سب کو قبول فرما. میرے پیارے اللہ, ابھی بقرعید کا مہینہ گزرا. یا اللہ, ذی الحجہ کے مہینے میں 10ویں ذی الحجہ کو یا اللہ پوری دنیا کے اندر جانور ذبح ہوئے. لیکن میرے پیارے اللہ, عرب کے علاقے میں ایک خطہ ایسا بھی ہے جو جنگ زدہ ہے. یا اللہ, وہاں کوئی جانور ذبح نہیں ہوا, وہاں تو انسان ذبح ہوئے. اللہ, وہاں تو بچے ذبح ہوئے. اللہ, وہاں تو بوڑھے ذبح ہوئے, وہاں تو عورتیں اور خواتین ذبح ہوئی. اے میرے پیارے اللہ, ان کی قربانیوں کو رنگ دے دیجئے. اللہ, ان کی قربانیوں کو شرف قبولیت دے دیجئے. اے میرے پیارے اللہ, ابرہہ ملعون اپنا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے چلا تھا. وہ کعبہ جو پتھر اور گارے کا بنا ہوا تھا, آپ نے پرندوں کو بھیج کر, ابابیل کو بھیج کر اس کو چکنا چور کر دیا اور اس کا تذکرہ صبح قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں محفوظ کر دیا. یا اللہ, وہ کعبہ جو گارے اور پتھر کا بنا تھا اس کی تو آپ نے حفاظت کر دکھائی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کعبے کے پاس کئی دفعہ کھڑے ہو کر متعدد دفعہ یہ بات فرمائی کہ مومن کا دل اس کعبے سے زیادہ افضل ہے. اللہ, اس کعبے سے زیادہ افضل مومنوں کے دلوں کو توڑنے کے فیصلے بھی تو کفر کے ایوانوں میں ہو رہے ہیں. کہ اللہ, ان کی بھی حفاظت کر دکھائیے. اللہ, ان کی بھی حفاظت کر دکھائیے. اللہ, ان کی بھی حفاظت کر دکھائیے. کہ اللہ, فلسطین کی فضاؤں کے اندر تو پرندے یا اللہ گھوم رہے ہیں, پرندے تیر رہے ہیں. یا اللہ, بس ان کی چونچ میں اور پنجوں میں وہ کنکریاں دے دیجئے جو آپ نے ابابیل کو دی تھی, اور وہ کام ان سے لے لیجئے جو ابابیل سے آپ نے کام لیا تھا. اللہ, ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اللہ, ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. یا اللہ, ہمیں خوشیاں نصیب ہو جائیں گی. میرے پیارے رب, باپ اپنے بچوں کے دل خوش کر کے خود خوش ہوا کرتا ہے. اللہ, آپ ہمارے ربا ہیں. اللہ, آپ ہمارے دل خوش کر لیجئے. اللہ, آپ ہمارے دل خوش کر دیجئے. اللہ, ہمارے دل خوش کر دیجئے.
مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنا وفادار بنا دیجئے۔ یا اللہ اپنی غداری سے اللہ ہمارے نام نکال دیجئے، ہمیں اپنا وفادار بنا دیجئے، شکر گزار بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم نے مانا کہ ہمارے اندر نافرمانی آ گئی ہے، ناشکری آ گئی ہے۔ پیارے اللہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ ایک جھوپڑا بنا کر جنگل میں رہنے والا ایک شخص اپنے جھوپڑے کا دروازہ کھول کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اچانک ایک کتا آتا ہے اور پیر پسار کر دروازے میں بیٹھ جاتا ہے۔ مالک بوڑھا کھانا کھاتا رہتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ سوکھا ٹکڑا اس کے سامنے ڈال دیتا ہے، گوشت نوچی ہوئی ہڈی اس کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ کتا اس کو چباتا ہے، کھاتا ہے۔ نالی کا بہتا ہوا پانی پی کر جب شام ہوتی ہے اور رات ہوتی ہے، بوڑھا مالک، جھوپڑی کا مالک اپنے دروازہ بند کر کے وہ آنکھیں موند کر کے سو جاتا ہے، لیکن کتا اس کے دروازے کے اوپر پہرا دیتا ہے اور پوری رات جاگ کر دیتا ہے۔ وہ کتا جانتا ہے مجھے رزق دینے والا، مجھے روٹی دینے والا بوڑھا مالک اس کے اندر سویا ہوا ہے، میرا فریضہ بنتا ہے میں اس کے سوکھے ٹکڑے کے شکر میں اس کی نگرانی کروں اور حفاظت کروں۔ اے میرے پیارے اللہ، ایک کتا سوکھا ٹکڑا کھا کر اس کے شکر میں پوری رات جاگ کر اپنے مالک کا پہرا دیتا ہے۔ اللہ ہم نے تو کروڑوں لقمے تر کھائے ہیں اور کبھی عشاء کے وضو سے ہم نے فجر کی نماز نہ پڑھی۔ ہائے کتا جیت گیا اور ہم ہار گئے، کتا جیت گیا اور ہم ہار گئے۔ وہ اپنے مالک کا شکر گزار نکلا اور ہم بڑے ناشکرے نکلے۔ اللہ ہماری ناشکری کو معاف کر دیجئے اور ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے، شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں، رواں ہمارا گنہگار ہے، لیکن پیارے رب ہمارے جسم کے اندر 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی۔ اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے باہوش و حواس آپ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ شرک نہیں کیا۔ میرے پیارے اللہ اس پیشانی کی وفاداری کے طفیل پورے جسم کی مغفرت فرما دیجئے، پورے جسم کی مغفرت فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ اس بستی کی حفاظت فرما، جہت ستہ سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بستی کو میٹھا پانی عطا فرما۔ یا اللہ ان کے غلے اور سبزی اور ترکاری میں برکت عطا فرما، کھیتوں اور کھلیانوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے پھلوں اور پھولوں میں برکت عطا فرما، آل اولاد میں برکت عطا فرما، رزق حلال میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، اچھے اعمال میں برکت عطا فرما۔ پیارے رب جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔